الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ناظرین اکرام، ہمارا معاشرہ بے راہ روی کی ایک ایسی ڈگر پہ چل پڑا ہے کہ جہاں برائی کو برائی سمجھنا تو درکنار، بلکہ لوگ برائی کے ڈیفینس اور اس کے دفاع میں پیش ہوتے ہیں۔ اور جب معاشرہ اس نہج پر پہنچ جائے کہ وہاں برائی کو برائی نہ سمجھا جائے بلکہ اس کے ڈیفینڈ میں لوگ آگے پیش ہوں، تو یہ اس معاشرے کی تباہی کا ایک پہلا کرینہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اتدرون من مفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس روپے پیسہ نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا، ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامۃ بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ۔ فرمایا میری امت کا مفلس شخص وہ ہے جو قیامت والے دن آئے گا، اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، اس نے روزے بھی رکھے ہوں گے، اس نے زکوٰۃ بھی دی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کیا کیا ہوگا؟ فرمایا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَٰذَا، اور اس نے ساتھ ساتھ کسی کو گالی بھی دی ہوگی، وَقَذَفَ هَٰذَا، کسی کی جو ہے وہ عزت کو داغدار بھی کیا ہوگا، کسی کی عزت جو ہے وہ اچھالی ہوگی، اس پر تہمت لگائی ہوگی، وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَٰذَا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، وَضَرَبَ هَٰذَا، اور کسی کو ناحق جو ہے وہ مارا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے نماز، روزے، زکوٰۃ سب کچھ اس کے ساتھ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس نے حقوق العباد کی کوئی رعایت نہیں کی ہوگی۔ اپنی نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ، ان سب کے ہونے کے باوجود بھی اس نے جو ہے وہ کبھی کسی کی عزت کو اچھالا ہوگا، کبھی کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، اور کبھی کسی کو گالی دی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے ساتھ پھر ہو گیا کیا؟ فرمایا فَيُؤْتَىٰ هَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، جب حساب کتاب کا معاملہ ہوگا تو جن لوگوں کے اوپر اس نے جو ہے وہ طرح مختلف حیل و بہانوں سے جو ہے وہ زیادتیاں کی ہوں گی، تو اس کی جو ہے نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَىٰ مَا عَلَيْهِ، فرمایا کہ اگر لوگوں کا حساب ابھی بھی باقی رہتا ہوگا کہ جس کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی ہوں گی لیکن اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، جو اب اس کو نہیں دی جا سکتی، تو اب کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اُخِذَ مِنْ خَطَایَاهُمْ وَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، اللہ اس کے بعد کیا کرے گا کہ لوگوں کے جو بوجھ ہوں گے، گناہوں کے بوجھ ہوں گے جن کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی ہوں گی، ان کے گناہوں کا بوجھ جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے پلڑے میں ڈال دے گا۔ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اپنی نیکیاں بھی ختم کر بیٹھے گا اور لوگوں کا بوجھ بھی اپنے ساتھ لے لے گا، اور ان لوگوں کے بوجھ کے، گناہوں کے بوجھ کے نیچے جو ہے دب کر یہ بندہ جہنم کی آگ میں دھکیل دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں آئیے ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہم زندگی کی کس ڈگر، کس موڑ اور کس نہج پر چل رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ناسمجھی میں اپنے آپ کو مفلسین کی ان صفوں میں شامل کر رہے ہیں جو سب کچھ پاس ہوتے ہوئے بھی سب کچھ گنوا بیٹھیں گے۔ حضرات محترم، یہ وہ برائیاں ہیں، کسی کو گالی دینا، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا، کسی کا ناحق مال کھانا، ایون کہ کسی کو ناحق قتل کرنا بھی ہمارے معاشرے میں مردانگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ مردانگی قیامت والے دن آپ کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گی کہ جب آپ مظلوموں کے گناہوں کے بوجھ کے نیچے دب کر خدا کے قہر اور عتاب کا شکار ہو چکے ہوں گے۔ لہٰذا اس نام نہاد مردانگی کو ختم کر کے اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، انکساری پیدا کریں اور صبر پیدا کریں۔